والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ الحجرات کی پہلی آیت مبارکہ کا ہم نے کل ترجمہ پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تم تقدم نہ کرو، آگے نہ بڑھو، نہ آواز میں، نہ قول میں، نہ فعل میں، کسی کام میں تم آگے نہ بڑھو. اور یہ تقدم جس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے جائز نہیں، جو ان کے نائب ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. چنانچہ عام آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عالم کے سامنے بات کرے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کا وارث ہے، ان کا نائب ہے. عالم سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ تمیز سے بات کرنی چاہیے، اور اگر وہ بات کر دیں تو خاموش ہو جانا چاہیے. کچھ نوجوان بچوں کو دیکھیں، انگریزی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کو ٹر ٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو علماء کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں ان تمام عقل والوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ تم اپنی اوقات دیکھو، تم خبردار علماء کے سامنے گفتگو مت کرو. جب انہوں نے شریعت کا حکم بتا دیا تو بس تسلیم، سر جھکا دو، مان لو جو وہ کہہ رہے ہیں. اسی لیے ہمارے اکابر فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن جب کسی عالم کا فتویٰ آ جاتا تھا، بڑے عالم کا، تو اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اب میں بات نہیں کر سکتا چونکہ مجھ سے بڑے عالم نے بات نہ کر دی ہے. تو علماء کا اکرام دل میں ہونا، ان کی تعظیم کا دل میں ہونا، وہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. بلکہ طلباء کے لیے ایک عجیب علمی نکتہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں جب جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے فوراً جواب نہیں دیا. فرمایا مل مسئول بعنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو علم الاولین والآخرین تھا. اتنے علم کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے علم کی قدر کی اور یہ الفاظ فرما دیے، ورنہ ان الفاظ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو ان الفاظ کا کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کر کے دکھا دیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہ جو آگے واتقوا اللہ کا لفظ ہے، یہ بندے کو ڈرا دیتا ہے، کیونکہ اس تقدم سے اللہ فرماتے تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا تصور کر کے کہ وہ احکم الحاکمین ہے اور خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، بندہ کہاں پھٹتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے نا، یہ جیل ہے، کہ بندہ جیل کے اندر بند ہو جاتا ہے. یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، پابندیاں ہی پابندیاں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتی ہے جیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ. قلعہ میں اور جیل میں فرق ہوتا ہے. جیل میں قیدی کو اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس قیدی کے شر سے لوگ بچ سکیں.
اور قلعہ جو ہوتا ہے اس میں بندہ اپنے آپ کو بند کر کے اندر سے تالا لگا دیتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے شر سے میں بچ جاؤں. تو تقوی جیل نہیں بلکہ تقوی ایک قلعہ ہے مومن کے لیے جو اس کو شیطان کے داؤ سے بچا لیتا ہے. اس لیے تقوی کی پابندیاں مجبوری نہیں سمجھنی چاہیے، خوشی سے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اور ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے. پھر آگے ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں رفع صوت کا مسئلہ ہے کہ اے ایمان والو، تم نے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنی ہے تو اونچی آواز سے بات نہ کرو. عام طور پہ جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے نا تو اونچا بولتا ہے، تڑپ کے بولتا ہے. تو ان کو سمجھا دیا گیا کہ تم عرب کے سردار ہو، بگڑے ہوئے ہو، جاہل ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے، لیکن یہ تمہیں تمیز سکھا رہے ہیں کہ تم جس سے بات کر رہے ہو وہ میرے محبوب ہیں. تم ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان کو پکارنا ان الفاظ سے کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نام لے کے پکار لیتے ہیں نا دور سے، تم اس کا پکار بھی نہیں سکتے. اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اب یہاں پر چند باتیں غور طلب ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے انسان کو گناہ تو ملتا ہے مگر اس کی نیکیاں زائل نہیں ہوتی. عمومی طور پہ اصول یہی ہے. ہاں، لا تبدلوا اعمالکم صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلائے گا تو گویا اپنے صدقے کو ضائع کر بیٹھے گا. مگر عمومی طور پر ایک بندے نے اگر کوئی گناہ کیا، جھوٹ بولا، تو اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کا بلند ہونا اتنا بڑا گناہ تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس گناہ سے عمل ضائع کیوں ہو گئے؟ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی کہ تمہاری آواز بلند ہونے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری ہوگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری اتنا بڑا جرم ہے کہ بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، اگر تم ان کا دل دکھاؤ گے تو تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اب آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام امت کے بہترین افراد تھے. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. اب جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اس زمانے کے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ہم لوگوں کو پھر کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے بول چال میں کوئی تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہم تو آج کے اس دور میں ہیں جب ظلمت زیادہ ہے اور مشکات نبوت سے بہت بعد کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. غض بصر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو پست رکھنا، نیچے رکھنا، اور غض صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز کو پست رکھنا.
جس طرح ایک تابع دار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ آہستہ گفتگو کرتا ہے، ایک سپاہی اپنے افسر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے، جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے، یا ایک مرید اپنے پیر کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے، اگر ان کے درجات کا اتنا لحاظ ہے تو نبی علیہ السلام کا درجہ تو بہت اونچا ہے۔ لہذا اے ایمان والو، جب تم میرے محبوب سے بات کرنے لگو تو اپنی آواز کو پست رکھو، نیچے رکھو، اور جو نیچے رکھیں گے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا تقوی کے لیے، یعنی ممتحن اللہ تعالی کی ذات، اور امتحان لیا دل کا، اور پیپر کا نام تھا تقوی، کہ تقوی ہے ان کے دلوں میں یا نہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں تقوی کو پایا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا عظیم ہے۔ مغفرت کے مراد ان کو دنیا میں بھی انعام ملے گا، اور اجر عظیم سے مراد ان کو آخرت میں بھی انعام ملے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے ادب سے گفتگو کرنا یہ تقوی کی علامت تھی، ان کے دلوں میں تقوی تھا، اس لیے وہ ایسے کرتے تھے۔ ناصحانہ انداز میں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد بنو تمیم کے وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو آوازیں دی تھیں، اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ ندا دیتے ہیں آپ کو حجرات کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اللہ نے ان کو جانور نہیں کہا، بے عقل کہا، یہ عقل سے فارغ ہے، ان کی عقل کام ہی نہیں کرتی، ان کے اندر تو عقل کی رتی نہیں ہے۔ اور اکثر ہم کا لفظ کیوں کہا؟ اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے کلام میں کتنی احتیاط فرمائی، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سب کو بے عقل فرما دیتے تو بھی ٹھیک تھا، مگر اللہ نے پھر بھی اکثر کا لفظ استعمال کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ جی سب کو یوں کہہ دیا گیا، احتیاط فرمائی کہ ان میں سے اکثر ہیں جو بے عقل ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت گفتگو فرماتے ہوئے اتنا احتیاط فرماتے ہیں تو بندے کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ ہم بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں جی سب جاہل ہیں، سب صلاح ہیں، سب طرح ہے، ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، انتظار کرتے، حتیٰ کہ آپ ان کی طرف گھر سے باہر نکلتے، ان کی ملاقات کی نیت سے گھر سے آتے۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف گھر سے نکلنا کافی نہیں، ہو سکتا ہے بندہ کسی اور ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو انتظار کرنے والا اس کو پکڑ نہ لے، لحاظ کرے۔ الیہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ جب وہ اس سے ملنے کی خاطر گھر سے آئے تب ان سے گفتگو کرے۔ چنانچہ ہمارے ہاں محدثین جو تھے ان کا یہی معمول تھا، وہ جب کسی محدث سے روایت لینے کے لیے جاتے تھے تو دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے، جب وہ اپنی منشا سے نکلتے تھے تب ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ ان پر غفور ہے اور رحیم ہے۔ غفور سے مراد اللہ ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان کے سامنے آواز بلند نہیں کی جا سکتی تھی، ان کی وفات کے بعد بھی اسی طرح ان کی شان ہے، ان کا مرتبہ ہے، اب بھی آواز وہاں بلند نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جو لوگ حج عمرے پر گئے وہ دیکھیں گے کہ معاہدہ شریف پر لکھا ہوا ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آج بھی وہی حکم باقی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا، وہ حکم آج بھی باقی ہے۔ ہم وہاں جا کے شور نہیں مچا سکتے، اونچی آواز سے نعتیں نہیں پڑھ سکتے، اونچی آواز سے باتیں نہیں کر سکتے، ہمیں اب بھی ان کے ادب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ علماء اہل سنت جو ہے وہ حیات النبی کے قائل ہیں، لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حیات کے منکر ہیں، ہم ان کو پتھری کہتے ہیں۔ جہاں پتھری کا نام آئے گا آپ سمجھ لیں کہ یہ مماتی بندہ ہے۔ اب یہ مسئلہ تو بہت مشکل ہے علماء سے سلجھانے کا ہے۔ ان مسائل کے اپنے اسپیشلسٹ موجود ہیں، جیسے مولانا الیاس گھمن صاحب اس مسئلے کے ماہر ہیں۔ اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں حیات النبی کے بارے میں۔ مگر میں چونکہ ایک طالب علم ہوں تو میں آج کی اس مجلس میں دو عام فہم سی باتیں کرتا ہوں حیات النبی کے بارے میں کہ ہم حیات النبی کو کیوں مانتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، قرآن مجید میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے ان کی درجہ بندی بھی کر دی کہ انبیاء سب سے اونچے، پھر اس کے بعد صدیقین، پھر اس کے بعد شہداء اور پھر اس کے بعد صالحین۔ تو یہ چار انعام یافتہ بندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صالحین کو جو انعام ملا تو شہید کو ان سے بڑا انعام ملے گا، درجہ اونچا جو ہوا، اور جو صدیق ہے اس کو شہید سے بھی اونچا انعام ملے گا، اور جو نبی ہیں ان کو صدیق سے بھی اونچا انعام، چونکہ وہ سب سے بڑے درجے والے لوگ ہیں۔ یہاں تک بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ اب قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی بندہ شہید ہو نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تم اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہم ان کو یعنی مردہ کا لفظ ہی نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہیں اور اس کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو شہید کا زندہ ہونا قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب شہید کو زندہ ہونے کا انعام ملا مرنے کے بعد بھی، تو صدیق اور نبی کا درجہ تو اس سے اونچا، تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کو بھی پھر زندگی کا انعام ملتا ہے نا۔ اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو حدیث سے بھی تصدیق ہو گئی اور قرآن پاک سے بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی وفات کے بعد بھی ایک حیات نصیب تھی۔ اب وہ حیات کی حقیقت کیا ہے، ہم تو ہیں ہی بے شعور، ہمیں کیا پتہ چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ موٹی سی بات ہے کہ بس اگر شہید زندہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی زندہ ہیں، حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان بات ہے نا سمجھنا۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اعمال ایسے تھے جس میں آپ امت سے مختلف تھے، آپ نبی تھے، آپ کا درجہ اور تھا۔ امتی صدقہ کھا سکتے اگر فاقہ ہو، غربت ہو، نبی علیہ السلام کے لیے صدقہ منع تھا۔ امتی کے لیے تہجد کی نماز نفل ہے،
نبی اسلام کے لیے تہجد کی نماز فرض ہے، فرض تھی۔ عام آدمی آگے دیکھتا ہے، پیچھے نظر نہیں آتا۔ نبی اسلام نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ہماری نیند ناقض وضو ہے، ہم سو جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی نیند ناقض وضو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آپ کا وضو مبارک نہیں ٹوٹتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام بہت سارے معاملات میں امت سے آپ کا معاملہ مختلف تھا۔ امتی کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر 5ویں کرنی ہوگی تو کسی ایک کو طلاق دے اور پھر اگلی سے شادی کرے، مگر نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک وقت میں 9 بیویوں کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ تو احکام مختلف ہوئے نا امتی کے اور نبی کے لیے۔ تو جیسے احکام مختلف ہیں اسی طرح موت و حیات کا معاملہ بھی مختلف ہے۔ ہماری موت اور ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ بالکل اور تھی، ہم اپنی موت پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ یہاں غلطی ہوتی ہے لوگوں کو، وہ اپنی موت پہ قیاس کر لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ عام بندے کی موت کی طرح نہیں تھی۔ عام بندے کی تو وفات ہوتی ہے تو اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، پھر اس روح کو نیک بندہ ہو تو جنتی پرندے کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ جنتی پرندے علیین کے اندر پھرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، جنت کی غذائیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو عام بندے سے تو روح نکال لی گئی اور اس کی روح کو جنتی پرندوں کے اندر رکھ دیا گیا، تو روح کو ترقی نصیب ہو گئی۔ پہلے خاکی جسم میں تھی اور اب جنت کی مخلوق جو اعلیٰ ہے اس کے اندر اس کا مسکن ہو گیا۔ تو عام آدمی کی موت کا تو یہ معاملہ ہے، مگر نبی علیہ السلام کی وفات ایسے نہیں تھی۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مردہ ہے معاذ اللہ، یہ بتائیں، ان سے کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو اگر جسم سے نکالا گیا تو رکھا کہاں گیا؟ اگر کوئی کہے کہ جی جنت میں رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جنت افضل ہوئی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے۔ حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف اور بلند مرتبہ مخلوق اللہ کے محبوب کا جسم مبارک ہے، اس سے درجے میں کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی۔ بلکہ علماء دیوبند کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں پر مدفون ہے آپ کی قبر مبارک میں جو مٹی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے اس مٹی کا درجہ بھی عرش معلی سے افضل ہے۔ تو اگر جسم میں مبارک سے روح کو نکال لیا گیا، اس روح کو رکھا کہاں گیا؟ بتاؤ بھائی ذرا، بتاؤ۔ جس چیز کا نام لوگے وہ تو ادنا ہوگی، تو کیا روح کو ترقی کی بجائے الٹا تنزلی مل گئی؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ انعام تو ہوتا ہے کہ زیادہ ملے، کم نہیں ملتا۔ تو پھر ہم اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ کیسے ہوئی؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس کو بہت پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ ایسے تھی کہ آپ کی روح کو سارے جسم سے آپ کے قلب مبارک کے اندر سمیٹ دیا گیا تھا، اور آپ کا قلب مبارک آپ کے پورے جسم میں سب سے اعلیٰ تھا۔ تو روح کو ترقی مل گئی تھی کہ پورے جسم کی روح کو قلب مبارک جو بہترین مقام تھا اس میں آنے کا موقع مل گیا۔ یہ جو روح مبارک کو قلب میں سمیٹ دیا گیا یہی نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ تھی۔ اس کے بعد روح کو پھر پھیلا دیا گیا جسم کے اندر، اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات تھی۔ روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا، روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا، وہ جہاں تھی وہ وہی رہی۔ پھر وفات کیسے ہوئی؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک بلب ہوتا ہے، اس نے پورے کمرے کو روشن کیا ہوا ہوتا ہے،
کوئی بندہ آ کر اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھ دیتا ہے تو ڈھکنا رکھنے سے پورے کمرے کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، مگر ڈھکنے کے اندر اسی طرح روشنی ہوتی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ بھی ایسی تھی کہ اللہ نے آپ کو ایک گویا ڈھکنے کے اندر جو ہے بند فرما دیا۔ آپ کا نور قبر مبارک میں اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں تھا، اگرچہ جہان میں وہ نور اب محسوس نہیں ہوتا، ڈھکنا اوپر رکھ دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے دیکھا تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا، وہ میچور آدمی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تلوار نکال لی۔ جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ وہ بچے تھے جو یہ کہہ رہے تھے، نہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ جو عام بندے کی وفات کی علامات ہیں وہ اب نبی علیہ السلام میں نظر نہیں آ رہی، لہذا یہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، یہ حیات ہی کی کوئی کیفیت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسہ دیا اور ماتھے کو بوسہ دے کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی زندگی میں کتنے خوبصورت تھے اور اپنی وفات کے بعد کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ وہ پہچانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات عام بندے کی وفات نہیں ہوتی، یہ کچھ اور طریقہ ہے۔ انہوں نے پہچان لیا اور انہوں نے بوسہ دے کر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا لی۔ پھر صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نائب تھے صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول، اے لوگو ان کنتم تعبدوا محمدا فإن محمدا قد مات، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے تو ان کی تو وفات ہو گئی، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے وفات ہو گئی ان کی۔ پھر نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ عام بندے کی طرح نہیں ہوئی۔ عام بندے کی نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے؟ لوگ صفیں باندھتے ہیں، امام آگے کھڑا ہوتا ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے، سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جنازہ کی نماز اس طرح نہیں پڑھی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرہ مبارک کے اندر رکھ دیا گیا تھا اور صحابہ کرام مرد اور عورتیں لائن بنا کر آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پڑھتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے، آپ کی تعریفیں کرتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ یہ جو آپ پر صلاۃ والسلام انہوں نے پڑھا، یہی نبی علیہ السلام کا نماز جنازہ تھی۔ تو جب جنازہ بھی مختلف ہے اور وفات کی کیفیت بھی مختلف ہے تو موت کی کیفیت بھی پھر مختلف ہوگی نا۔ اس لیے ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے حجرت مبارک میں حیات النبی، حیات کی کیفیت میں ہے۔ اب اس کا حیات کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں بحث کر سکیں۔ اور اس کی حدیث سے دلیل بھی ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو قریب آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود درود شریف کو سنتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام حیات ہیں تو درود شریف کو سنتے ہیں نا، اس لیے حیات النبی کے ہم قائل ہیں، لہذا جو آیت مبارکہ زندگی میں تھی اس آیت مبارکہ کا حکم آپ کی وفات مبارکہ کے بعد بھی اسی طرح موجود ہے۔ آج بھی جو بندہ مواجہ شریف پہ جائے گا اگر اس کو وہاں پہ صلاۃ والسلام پڑھنا ہے تو آہستہ آواز سے بات کرے گا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کر سکتے۔ اب یہاں کسی طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے، اللہ نے تو آواز بلند کرنے کا حکم دیا،
کیا آواز کو برابر کر سکتے ہیں؟ ذہن میں خیال آ جاتا ہے نا جی. تو علماء نے لکھا نہیں، برابر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اس کا مطلب یہ کہ برابری کا جو منع ہے وہ تجہروا بالقول سے منع ہو گیا. لا ترفعوا سے تو رفع صوت کو منع کر دیا گیا، اور برابری کو منع لا تجہروا بالقول سے کر دیا گیا. تو برابری بھی نہیں کر سکتے. ہاں ایک طریقہ باقی رہ گیا آواز کو پست رکھنا، لہذا آواز کو پست رکھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے. اس لیے صحابہ کرام اس آیت کے اترنے کے بعد بہت پریشان ہو گئے. حضرت عمر عنہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مرتبہ فرمانا پڑتا، عمر تمہاری بات سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا اونچا بولو. اتنا آہستہ بولتے تھے. اور ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قدرتاً رفیع الصوت تھے، اونچی آواز والے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا آواز بہت بلند ہوتی ہے، ان کی آواز بہت بلند تھی. جب یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے کمرے میں بند کر لیا. کئی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک صحابی سے کہ ثابت کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیوں نظر نہیں آیا کچھ دنوں سے. انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ تو کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا اس کے دروازے کو تم کیل ٹھونک دو، اس لیے کہ میری آواز بلند ہے، اور میں نے زندگی میں کئی مرتبہ ایسے گفتگو کی ہوگی کہ میری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی، تو اب تو ثابت بن قیس جہنمی ہو گیا. رو رہے ہیں اور کمرے کے اندر بند ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثابت بن قیس کو میرے طرف سے جنت کی بشارت دے دو، اور اس کو کہو کہ عیش حمیدہ و میت شہیدہ، کہ ثابت تم اچھی زندگی گزارو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت پہ موت عطا فرمائیں گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. تو صحابہ کرام کے ادب کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں اس طرح پست ہو جاتی تھیں. تو ایک تو آواز کو پست رکھنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، بلندی کو سامنے رکھتے ہوئے. اور دوسرا، اگر ہم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر پکارنا اس کی اجازت نہیں تھی. کہ جاہر بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو نا، عبداللہ ادھر آؤ، ابراہیم ادھر آؤ، اسماعیل ادھر آؤ. نہیں، تم ایسے نہیں پکار سکتے میرے محبوب کو. ہم تو مخلوق ہیں، امتی ہیں. اللہ رب العزت جو مالک کائنات ہیں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں ان کے احترام کا بہت خیال رکھا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے مختلف انبیاء کو پکارا، ان کا نام لے کر پکارا. یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا زکریا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اللہ ان کا نام لے کے ان کو پکارے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پکارنے کا وقت آیا تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب سے ان کو پکارا. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. اللہ نام لے کے بھی تو پکار سکتے تھے، مگر نہیں، اللہ نے ان کے نام لے کر پکارنے کے بجائے ان کے القاب لے کر پکارا. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اور کہیں پر فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تو جب اللہ ان کو پکارنے میں اتنا ان کا اکرام فرما رہے ہیں تو بندوں کو کتنا اکرام کرنا چاہیے. اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے. آپ صرف ہم امتیوں کے نبی نہیں تھے، بلکہ جتنے انبیاء آئے ان کے بھی آپ نبی تھے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے انبیاء سے اس بات کا عہد لیا
کہ جب میرے محبوب آئیں گے تم ان پر ایمان لانا، تصدیق کرنا، تو انبیاء سے تصدیق یہ عہد لیا جا رہا ہے۔ آپ امام الانبیاء، اس لیے جب آپ معراج پر تشریف لے جانے لگے تو جبرائیل اسلام نے آپ کو آگے ہونے کا اشارہ کیا تو نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ آپ امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، بہت، اور ہمیں حکم دیا کہ تم ان کی عزت کرو اور قدر کرو، وہ تو عزرو ہو تو وقرو ہو، تم ان کی عزت کرو، تم ان کا اکرام کرو۔ ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے۔ اب جب ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں، تو سوچئے ہمیں نبی علیہ السلام کا کتنا اکرام کرنا چاہیے۔ اس لیے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق تھا، اور صحابہ کرام اپنی آواز کو پست رکھا کرتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے تو دلوں میں تقوی ہے جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اس لیے ان کو دنیا میں مغفرت ملے گی، وہ اجر عظیم، اور آخرت میں ان کو بڑا اجر ملے گا۔ ولو انہم صبروا، اگر لوگ صبر کر لیتے، یہ بنو تمیم کے لوگ جو آئے تھے اور جنہوں نے آ کے اونچے اونچے پکارنا شروع کر دیا تھا، اگر یہ بے عقل لوگ، کم فہم لوگ انتظار کر لیتے حتیٰ کہ اللہ کے محبوب خود تشریف لے آتے تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ اس میں اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، غفور کا اور رحیم کا۔ محسن نے لکھا اس میں حکمت ہے، کیوں کہ یہ نئے مسلمان ہونے والے تھے، تو اللہ نے فرمایا واللہ غفور، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب اللہ ان کے اس بدتمیزی کو معاف کر رہا ہے، تم بھی بڑا دل کرو، تم تو پرانے مسلمان ہو، تم بھی رحم کھاتے ہوئے ان قصوروں کو معاف کر دو۔ لہذا اللہ نے بنو تمیم کی اس گستاخی کو معاف کرنے کا اعلان بھی ساتھ فرما دیا۔ یہ جو 5 آیات تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو واضح فرمایا اور ان کے ساتھ تعامل کو کھولا۔ تو دیکھیے، ایسے خودسر لوگ، ایسے لوگ جو جاہل تھے، جو کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، ان کی گردنوں کو چھپا دیا، ان کو ٹکا دیا کہ اگر تم نے بات کرنی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم تمیز کے ساتھ پست آواز کے ساتھ گفتگو کرو، یہاں تمہاری سرداریاں نہیں چلیں گی، یہاں تم اگر اپنے آپ کو جھکاؤ گے تو تب تمہیں اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوگی۔ لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی عالم ہے تو جب تک وہ گفتگو نہیں کرتے تم از خود گفتگو کا آغاز مت کرو، یہ بھی تقدم ہوگا، انتظار کرو، خاموش بیٹھے رہو۔ چنانچہ ہمارے اکابر گھنٹوں خاموش رہتے تھے اور ان کے شاگرد ان کے سامنے خاموش بیٹھے رہتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ آج کل تو مزاج ہی بگڑ چکے ہیں، اور جی ہم آئے تھے اور ہم سے انہوں نے بات ہی کرنا پسند نہیں کی۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ شیخ کی خاموشی میں سالک کو زیادہ فیض ملتا ہے بنسبت شیخ کے تکلم میں۔ اور اسی آیت میں وہ مسئلہ بھی شامل ہے کہ بعض سالکین آ کے کہتے ہیں جی حضرت میں اگلا سبق شروع کر دوں۔ بھئی آداب میں سے یہ ہے کہ اپنا جو سبق آپ کر رہے ہیں آئیں اور اس سبق کی کیفیات بتائیں، اس سبق پہ میری یہ کیفیات ہے، میں اتنا کرتا ہوں، یہ کتنا ہوں۔
اگر اس کے بعد وہ خود کہیں کہ اگلا سبق پڑھ لو تو اگلا سبق پڑھ لیں، اور اگر وہ خاموشی اختیار کریں اس کا مطلب اس سبق کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو خاموشی سے مضبوط کریں۔ اصرار کرتے ہیں حضرت اب میں اگلا سبق پڑھ لوں، مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ کس موقع پہ ہم کہیں گے تو حضرت ہمیں کہہ دیں ہاں اچھا اگلا سبق پڑھ لو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ تو دیکھو 5 آیتیں تھیں، انہوں نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی سمجھا دی اور محدثین اور فقہا کی شان بھی سمجھا دی، اور پھر ان کے بعد اولیاء اللہ کی شان بھی سمجھا دی، جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کی بھی شان سمجھا دی، استاد کی بھی شان سمجھا دی، ماں باپ کی بھی شان سمجھا دی، اپنے بڑوں کی بھی شان۔ ایک چند آیات نے کتنے وسیع مضمون کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے معاملے میں بندہ دیوانہ بن جائے تو بھی جائز ہے، مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت محتاط رہے۔ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، اللہ کے ساتھ دیوانے بھی بن جاؤ محبت میں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ادب کا خیال رکھو، ذرا سی بے ادبی ہو گئی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضری دیتے تھے سلام پیش کرنے کے لیے تو مواجہ شریف پہ آگے نہیں جاتے تھے، باب السلام سے داخل ہوتے تھے اور تھوڑا سا آگے جا کر وہیں کھڑے ہو کر دور سے ہی سلام پڑھ لیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ قریب نہیں جاتے تو فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو اور میرے عمل کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ امام صاحب اتنی احتیاط کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے خوبصورت شعر لکھا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ آسمان کے نیچے ایسی ادب گاہ ہے کہ عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ نفس گم کردہ نہیں آیت جنید و بایزید یا، جنید اور بایزید بھی اس جگہ پر آتے ہیں تو ان کے سانس بند ہو جاتے ہیں، ادب کی وجہ سے سانس بھی نہیں لیتے کہ سانس کی آواز بھی بلند نہ ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو تو انسان بہت ڈرتا ہوا، بہت گھبراتا ہوا۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کسی بات کی وجہ سے ایذا نہ پہنچے۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے زمانے میں مسجد نبی میں شور نہیں کسی کو کرنے دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازے بنوانے تھے مسجد نبی کے، تو انہوں نے دروازے بنانے والے سے یہ معاہدہ کیا کہ تم مسجد کے دروازے حرم کی حدود سے باہر بناؤ گے، جو ٹھک ٹھک کرنی ہے وہاں کرو گے، اور یہاں آ کر صرف فٹ کر دو گے، آواز نہیں آئے گی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کیا تھا کہ اتنی بھی آواز بلند نہ ہو۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور بعض کتابوں میں حضرت امام مالک کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے 2 بندوں کو مسجد نبی میں اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کو بلایا۔ حضرت عمر اللہ نے پوچھا تم کون ہو؟ ان کا جی ہم اہل طائف ہیں اور یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہیں۔ عمر اللہ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں اتنی سزا دیتا کہ تمہارے چہرے سرخ کر دیتا، یعنی مار مار کے تھپڑ تمہارے چہرے سرخ کر دیتا۔ تم اللہ کے محبوب کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو اور مدینہ کے رہنے والے ہو۔ کیونکہ تم مدینہ کے رہنے والے نہیں، تمہیں آداب کا نہیں پتا، اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام کو مسجد نبی میں آواز کا بلند کرنا ویسے ہی پسند نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے۔
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ایسے نہیں پکار سکتے جیسے ایک دوسرے کو لوگ پکارتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کو تم پاس کھڑے ہو کے بھی اس طرح نہیں پکار سکتے، اور کئی لوگ ہیں جو یہاں پر مجلسیں سجاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو یہاں سے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، یا ربیب اللہ۔ بھئی وہاں سے پکارنا تو جائز نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو یہاں سے پکارنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایسی گستاخی کر بیٹھتے ہیں، ورنہ بیچارے ہیں تو محبت کرنے والے۔ مگر یہ یاد رکھنا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت میں انسان کی مستی نہیں چلتی، اللہ کے ساتھ چل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک چرواہا تھا، وہ ایک مرتبہ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، میں نے سنا ہے آپ کی کوئی بیوی بھی نہیں، آپ کے کوئی بچے بھی نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، اے اللہ کبھی تو میرا مہمان بن جا، میں آپ کو پکا کے کھانا بھی کھلاؤں گا، اور میں سر بھی دباؤں گا، پاؤں بھی دباؤں گا، اور میں آپ کی خوب خدمت کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو انہوں نے اس چرواہے کو ٹوکا، اور اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو بیوی بچوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی بلندی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ ڈر گیا اور خاموش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وہاں سے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، کہ میں نے تجھے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، میں نے تجھے بندوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، بندوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو نے سمجھا دیا، وہ ڈر گیا، جو محبت میں مجھ سے گفتگو کر رہا تھا نہیں کر رہا وہ۔ تو دیکھیے، اللہ سے محبت میں انسان ایسی دیوانگی کی بات کر لے تو چل جاتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لمٹ میں رہنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح فرمانا تھا، تو اللہ نے فرما دیا، دیکھو اس معاملے میں میں اونچ نیچ برداشت نہیں کروں گا، اس لیے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ہمیشہ بہت ادب سے نام لینا چاہیے، بہت محبت سے، بہت پیار سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صاحب کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔